Hello everyone, I am Nafis Sardar, Senior Research Associate at Texas A&M University San Antonio. اور آج ہم بات کریں گے کہ ایف اے ٹی ایف کیا ہے اور ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پہ یا بلیک لسٹ پہ ہونے کی کیا امپلیکیشنز ہیں. اور ہمارے لیے یہ چیز جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی جو ریسنٹ ایویلیویشن ہوئی ہے اس کی بیسس پہ ایف اے ٹی ایف کی اگلی میٹنگ تک ہمیں گرے لسٹ پہ ہی رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ میں پاکستان کی اکانومی پہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہونے کی امپلیکیشنز کی بھی بات کروں. سو سب سے پہلی چیز کہ ایف اے ٹی ایف کیا ہے. سو ایف اے ٹی ایف بیسیکلی ایک ایکرونیم ہے وچ اسٹینڈ فار فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جو کہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس کا مین پرپز ایسی پالیسیز ڈیوائز کرنا ہے جس سے منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کو کامبیٹ اور ٹیکل کیا جائے. تو ان دو ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے ایف اے ٹی ایف 40 ریکمنڈیشنز دیتا ہے منی لانڈرنگ پہ اور 9 اسپیشل ریکمنڈیشنز دیتا ہے ٹیررزم فائنینسنگ پہ، جو کہ ہر کنٹری نے فالو کرنی ہوتی ہے. سو کچھ ایگزامپل ان ریکمنڈیشنز کی ایسی ہیں جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انٹرپول جیسی، جو کہ کوئی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہی ہے منی لانڈرنگ پہ اور کسی کو پروسیکیوٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو ہر کنٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ اس انویسٹیگیشن پہ فلی کوآپریٹ کرے. ایک اور جو ایگزامپل ہے اس طرح کی ریکمنڈیشن کی وہ ہے کہ بینکس جو ہے کسی بھی ملک پہ وہ کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس جو کہ آئیڈینٹی ویریفیکیشن ہے اس کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کریں. سو بیسیکلی بینکس اس چیز کی ڈٹرمنیشن کریں کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کن دو ایجنٹس کے درمیان ہو رہی ہے اور وہ انشور کریں کہ ان کو پتا ہو کہ پیسے کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں تو نہیں جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بینکس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ریکارڈ رکھیں تمام مشکوک اور سسپیشیس ایکٹیویٹیز کا، اور ود پاسنگ ٹائم وہ گورنمنٹ کو ان تمام مشکوک ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتے رہیں تاکہ گورنمنٹ پہ رپورٹ کرے ایف اے ٹی ایف کو. سو یہ تو ایگزامپل تھی کچھ ریکمنڈیشنز کی. اب ان ریکمنڈیشنز کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا کنٹری بلیک لسٹ کیا جائے گا اور کون سا کنٹری گرے لسٹ کیا جائے گا. سو ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ مطلب ہر 6 مہینے بعد ہر کنٹری کی لیٹس سے ایویلیویشن ہوگی اور ہر ریکمنڈیشن پہ اس کنٹری کو ایک گریڈ دیا جائے گا اور پھر اس گریڈ کی بیسس پہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ اس کنٹری کو گرے لسٹ کریں یا اس کنٹری کو بلیک لسٹ کیا جائے یا ان کو آپ گرے لسٹ سے ہٹا دیں. سو جو گریڈز ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی ریکمنڈیشن پہ ایک کنٹری مکمل طور پہ کمپلائنٹ ہے. دوسرے طرح کا گریڈ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ کنٹری کسی ریکمنڈیشن پہ لارجلی کمپلائنٹ ہے، جس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ 80 to 85% اس ریکمنڈیشن کو فالو کر رہی ہیں بٹ بڑی سلائٹ امپروومنٹ ہے اس وقت. پھر تیسرا گریڈ ہوتا ہے پارشلی کمپلائنٹ کا، جس میں آپ لیٹس سے 30 to 35% اس ریکمنڈیشن کو فالو کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی. اور آخری طرح کا جو گریڈ ہوتا ہے چوتھا، وہ ہوتا ہے نان کمپلائنٹ، جس میں آپ ایک ریکمنڈیشن کو سرے سے فالو ہی نہیں کرتے. سو جب بھی کسی کنٹری کی ایویلیویشن ہوتی ہے وہ ان 40 ریکمنڈیشنز منی لانڈرنگ کی، ان کو ہر ریکمنڈیشن پہ گریڈ دیا جاتا ہے اور پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ کنٹری گرے لسٹ ہوگا یا بلیک لسٹ ہوگا. سو پہلے تو دیکھیں بلیک لسٹ کیا ہوتا ہے. سو بلیک لسٹ پہلے وہ کنٹریز ہوتے ہیں جن کو مکمل طور پہ آپ نان کوآپریٹو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. سو یہ وہ کنٹریز ہیں جو آپ کی بہت ساری ریکمنڈیشنز کو سرے سے نہ تو فالو کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ ان دا فیوچر اس کو فالو کریں گے. سو یوزلی بہت تھوڑے کنٹریز ہیں جو بلیک لسٹ ہوتے ہیں. جو کرنٹ کنٹریز ہیں ان کی ایگزامپل ہے ایران اور نارتھ کوریا جو کہ بلیک لسٹ ہے. اس کے بعد جو دوسری طرح کی ہے بیسیکلی گرے لسٹ جو اس وقت پاکستان ہے، اس کا بیسیکلی انڈیکیشن اور مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹری کوآپریٹو تو ہے بہت ساری ریکمنڈیشنز پہ لیکن ابھی بھی بہت روم ہے امپروومنٹ کے لیے. اور گرے لسٹ کو بعض اوقات ایف اے ٹی ایف یوز کرتا ہے ایز اے وارننگ کہ اگر آپ نے کمپلائنس اپنی نہ بڑھائی تو ہم آپ کو بلیک لسٹ پہ ڈال دیں گے. سو بیسڈ آن پاکستان's موسٹ ریسنٹ evaluation by the FATF، پاکستان اس وقت 7 ریکمنڈیشنز پہ منی لانڈرنگ کی مکمل طور پہ کمپلائنٹ ہے، 24 پہ لارجلی کمپلائنٹ ہے، 7 پہ پارشلی کمپلائنٹ ہے اور صرف 2 ریکمنڈیشنز ہیں جن پہ وہ نان کمپلائنٹ ہے. پھر اب چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ پہ ہے اور بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے کہ
گرے لسٹ پہ ہونے کی کافی اکنامک امپیکٹ ہے پاکستان پہ. سو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. سو پہلے تو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لا کے انڈر ایف اے ٹی یا بلیک لسٹ پہ ہونے کی کوئی فارمل سینکشن نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی کنٹری گرے لسٹ یا بلیک لسٹ ہو تو انٹرنیشنل انویسٹرز کی طرف سے ایک اسکیپٹسزم یا ایک پیسمزم آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کنٹری پہ انٹینس فائنینشیل پریشر پڑ سکتا ہے. سو دو طرح کے مین ایشوز ہیں جو ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے افیکٹ ہوتے ہیں, جن کی ہم بھی بات کریں گے. اس میں پہلا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے ریز کرنے ہیں یا آپ نے ڈیٹ ریز کرنا ہے ایکسٹرنلی, تو اس میں آپ کو بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کی اکانومی گرے لسٹ ہوگی بھی ہے, تو انٹرنیشنل انویسٹر اسکیپٹیکل ہو گیا آپ کی اکانومی کے بارے میں. تو دیر از اے لائٹلیہڈ اور دیر از اے چانس کہ جو آپ کی انورڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ڈکریز کر جائے. سیکنڈلی جو ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کنٹری گرے لسٹ ہو گیا ہے یا بلیک لسٹ ہو گیا ہے, تو جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز ہو گیا یا ایس این پی ہو گیا, وہ آپ کو بیسکلی آپ کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں. جس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس آپ نے پے کرنے ہیں جب آپ فارن ڈیٹ ایکوائر کرتے ہیں بائی سیلنگ بانڈس, وہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے, تو اسینشلی جو آپ کا کاسٹ آف فائنینسنگ ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ کی کاسٹ آف فائنینسنگ چونکہ اوپر چلی جاتی ہے, اور آپ کی چونکہ انورڈ ایف ٹی آئی بھی موسٹ لائکلی ڈکریز کرتی ہے, چونکہ انٹرنیشنل انویسٹر کمفرٹیبل نہیں ہے انویسٹ کرنے میں, تو اس سے آپ کو فنڈز ریز کرنے میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرح کا جو مین ایشو جس سے ڈیلی کنزیومر افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو آپ کی کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے یا فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. سو ہو سکتا ہے کسٹمر کسی بینک پہ جائے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, تو اس کو بہت آئیڈینٹیٹی ویریفیکیشن کروانی پڑے, اس کے پاس ہو سکتا ہے کچھ ڈاکیومنٹس نہ اس وقت موجود ہوں, تو آپ کو کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنے میں کسی بھی قسم کے بینک پہ. سو اگر فی الحال یہی ہم چیزیں کور کریں گے ایف اے ٹی ایف پہ اور اس کی امپلیکیشنز پہ پاکستان کے لیے. If you have any further questions, please reach out to us in the comment section. Thank you.